مولا نے وصیت فرمائی کہ جتنا زخم مجھے لگایا ہے اتنے اس کو بھی لگانا، اس کو زیادہ اذیت مت پہنچانا، میرے قاتل کو زیادہ اذیت مت پہنچانا۔ اور پھر اس کے بعد 17 تاریخ کی صبح پورا دن گزرا، 18 کا پورا دن گزرا، 19 کا پورا دن گزرا، 20 کا پورا دن گزرا، اور 21ویں تاریخ کو آپ جو ہے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی شہادت ہو گئی۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا کو اللہ نے ایک انفرادی شان عطا کی ہے، اور بہت ساری خصوصیات مولا کائنات کی ایسی ہے جو کسی اور دوسرے کو حاصل نہیں، اور اس کا اقرار اور اعتراف حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کیا کرتے تھے۔ خود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی کو حضور نے 3 چیزیں ایسی عطا کی کہ اگر وہ مجھے مل جاتی تو وہ میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی، یا دوسرے مقام پر فرمایا میرے لیے پوری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہوتی۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی علی کے نکاح میں دی ہے، اور یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آقا نے خیبر میں فرمایا تھا کہ میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، یعنی اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ منزل تو بہتوں کو مل جاتی ہے کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، محب بن جاتے ہیں، محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن اللہ عز و جل کے رسول فرمائیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے، یعنی وہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور رسول کا بھی محبوب ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر مجھے مل جاتی تو مجھے یہ دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر یہ نعمت اللہ نے صرف مولا مشکل کشا کو عطا فرمائی۔ آج مولا کائنات کی زندگی کا وہ روشن باب جس پہ ہم بہت کم توجہ کرتے ہیں، آج ہم اس کو سننا چاہیں گے اور اسی کو عرض کرنا چاہیں گے۔ مولا مشکل کشا، یہ مشکل کشا ہیں، مشکل کشا ہو کر اتنی مشکلات میں زندگی گزاری ہے، بلکہ مشکلات میں زندگی گزارتے گزارتے اللہ نے ان کو مشکل کشا بنا دی۔ اب آپ سوچیں گے کہ مشکلات میں زندگی گزارتے گزارتے علی مشکل کشا کیسے بن گئے؟ جو خود مشکلات میں زندگی گزارے پھر وہ مشکل دور کرنے والا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر کوئی شخص مالدار گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے رات و دن اچھی اچھی غذائیں کھائی، اور اس کے سامنے کوئی بھوکا پیٹ آ کر کے کہے کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ، تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ کبھی بھوکا رہا ہی نہیں ہے، تو ممکن ہے وہ نظر انداز کر دے یا مذاق اڑا دے۔ لیکن وہ بندہ جو پہلے بہت بھوکا رہا ہو اور بھوک کی شدت سے وہ تڑپا ہو، جب اس کے سامنے اللہ اس کو مال و دولت عطا کرے گا، اللہ اس کو فراوانی عطا کرے گا، اللہ اس کو عروج و ارتقاء عطا کرے گا، جب اس کے سامنے کوئی بھوکا آئے گا تو اس کو اپنی بھوک یاد آ جائے گی، فوراً وہ بھوک کا احساس کر کے اس کی بھوک دور کرنے کی، اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا مشکل کشا کو اتنی مشکلات سے گزارا کہ علی کو ہر ایک کی مشکل کا احساس ہے، اسی لیے تو جو علی کو مشکل میں پکارتا ہے علی اس کی مشکل کو دور کرنے کی فوراً جو ہے وہ سبیل پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کیسی مشکلات بھری زندگی تھی مولا مشکل کشا کی۔ پیدا ہوئے اس باپ کے گھر میں جس کے گھر میں کھانے کی بڑی تنگی تھی، بچوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے، اولاد کی کثرت ہونے کی وجہ سے مولا مشکل کشا کے والد اولاد کثیر العیال ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں کے معاملات کو رزق کی تنگی کا شکار تھے۔ اسی تنگی رزق کی بنیاد پر یا اسی مشکل کی بنیاد پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، چچا عباس میرے چچا ابو طالب کو مشکل ہے اور ان کے یہاں بچے کثرت سے ہیں اور آمدنی کم ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ان کے بچوں کو لے لیتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ جب یہ گئے لینے کے لیے تو حضرت ابو طالب نے کہا ایک کام کریں، عقیل کو میرے پاس رہنے دے، باقی کے بارے میں آپ لوگ فیصلہ کریں۔ تو حضرت جعفر طیار کو حضرت عباس نے لے لیا اور علی کو بچپن ہی سے حضور نے لے لیا۔ بظاہر اب یہاں بظاہر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی کی غربت علی کی غربت نہیں، اللہ کی حکمت قدرت کو یہ منظور تھا
کہ بچپن سے میرا علی میرے نبی کی گود میں پرورش پائے، اور جو رسول اللہ کی گود میں پرورش پائے، سوچو اس علی کا مقام کیا ہوگا۔ سب کو رسول اعلان نبوت کے بعد ملتے ہیں، اور علی کو رسول پیدا ہوتے ہی مل جاتے ہیں، علی کو رسول پیدا ہوتے ہی ملے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کی خصوصیت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 7 سال یا 10 سال کی عمر میں ایمان لائے، سب سے چھوٹی عمر میں آپ ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد اب حضور پر جتنی مشکلیں ہیں، ہر مشکل میں علی ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور دعوت کھلا رہے، علی ساتھ ساتھ ہیں۔ حضور پہ پتھر برسا رہے، علی ساتھ ساتھ ہیں۔ شب ابی طالب میں گرفتار کیے جا رہے ہیں، قید کیے جا رہے، علی ساتھ ساتھ ہیں۔ ہجرت کی جا رہی ہے، علی مرتضیٰ کو حضور اپنے بستر پہ سلا رہے ہیں، گویا کہ ہجرت کی رات حضور کے بستر پہ علی سو کر اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے سفر کو مکمل مدینہ منورہ تک نہیں پہنچایا، بلکہ فرمایا علی لوگوں کی امانتوں کو ادا کرنا، اور فلاں مقام پر آ کر ہم سے ملاقات کرنا، اور ہم سے وہاں آ کر کے ملنا۔ تو مولا کائنات جو ملے ہیں، تو ایک منزل وہ تھی جہاں صدیق اور رسول اکیلے گئے تھے، مگر اس کے بعد علی بھی ان کے ساتھ تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے لیے علی مرتضیٰ بھی ساتھ تھے، اس طریقے سے اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں کی، ہر جنگ میں علی ساتھ رہے، سوائے ایک جنگ کے، جنگ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں علی حضور کے ساتھ رہے۔ اور جنگ تبوک میں بھی اس لیے حضور کے ساتھ نہ جا سکے کہ میرے آقا نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، مدینہ منورہ والوں پر تم میری جگہ پر رہو گے۔ علی مرتضیٰ رونے لگے، یا رسول اللہ میں ہر جگہ ساتھ رہا، آج میں آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ مجھے بچوں پر اور عورتوں پر والی مقرر کر رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی حضور نے شان بیان کی تھی، علی کہ تجھے یہ بات پسند نہیں، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ یعنی میں ہارون بھی نبی ہوئے، موسیٰ بھی نبی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبوت نہیں، مگر تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ علی مرتضیٰ کو خوش کیا آقا نے۔ صرف ایک جنگ تبوک ہے جہاں علی نہیں، بلکہ ہر جنگ میں علی آگے ہیں۔ جنگ بدر میں سب سے پہلے حملہ علی مرتضیٰ نے کیا، جنگ احد میں سب سے پہلے حملہ علی مرتضیٰ نے کیا، خیبر میں علی مرتضیٰ کے ہاتھ پر خیبر فتح ہوا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خندق میں تلواریں نہیں اٹھی، ایک عبد نام کا شخص آیا خندق کو فلان کر کے، اور اس نے کہا میرے مقابل میں کسی کو بھیجو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ سراپا کفر ہے، اس سے سراپا ایمان مقابلہ کرے گا۔ توجہ کریں، آقا نے کہا یہ سراپا کفر ہے، اس سے سراپا ایمان مقابلہ کرے گا۔ ایمان لوگوں کے دل میں رہتا ہے، لوگوں کے بال ایمان نہیں ہوتے، لوگوں کے ناخن ایمان نہیں ہوتے، لوگوں کی انگلیاں ایمان نہیں ہوتی۔ ایمان انگلیوں کو منور کرتا ہے، ایمان بالوں کو منور کرتا ہے، ایمان آنکھوں کو منور کرتا ہے۔ حضور کہتے سراپا ایمان آسی کو دیکھنا ہے تو علی کے مرتضیٰ کو دیکھو، پتہ چلا علی کے بال بھی ایمان ہے، علی کے ناخن بھی ایمان ہے، علی کے پیر بھی ایمان ہے، علی کے سر بھی ایمان ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آ سکتا ہے تو میرے اور علی کے سوا کوئی نہیں آ سکتا۔ سراپا ایمان حضور نے علی کو کہا، فرمایا اس کے مقابلے میں سراپا ایمان۔ لوگ حیران رہ گئے، وہ کون ہے حضور کے صحابہ میں جو سراپا ایمان ہو؟ مومن ہونا اور ہے، ایمان ہونا اور ہے۔ رسول نے علی کو صرف مومن نہیں کہا، بلکہ علی کو سراپا ایمان کہا۔ علی کی شان تو دیکھو، میرے مولا کا مقام تو دیکھو، اللہ اکبر۔ یہاں کچھ لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں، علی علی اتنا کیوں کیا جاتا ہے، علی کی شان اتنی کیوں بیان کی جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں حضور بلا بلا کے علی کی محبت سکھاتے تھے، بلا بلا کے حضور کی محبت سکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کسی کو کہا جاؤ مدینے کے جو انصار ہیں سارے انصار کو بلا کر لاؤ، سارے انصار کو بلا کر لاؤ۔ وہ بلانے کے لیے گئے تو میرے آقا نے فرمایا اے فلاں جاؤ اور عرب کے سردار، توجہ فرمائیں، جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا کر لاؤ۔ دیکھو حضور کسی کو اپنا غلام کہہ دے تو اس کے مقدر کی معراج ہے۔ حضور علی کو کیا کہتے ہیں؟ میرے مولا کو عرب کا سردار، کہا کہ جاؤ ایک شخص کو بھیجا کہ تم انصار کو بلا لاؤ، میرے صحابہ کو، مدینے والے، مدینہ منورہ میں جنہوں نے حضور کی نصرت کی تھی، نصرت سے بنا انصار مطلب مددگار۔
کہ جاؤ انصار کو بلا لاؤ، اور پھر کسی کو کہا کہ جاؤ عرب کے سردار علی کو بلا لاؤ۔ یہ جملے ماں عائشہ صدیقہ نے سنا، ہم سب کی امی جان، تقوی و طہارت کی پیکر، سراپا تقوی و طہارت جس کی شان میں سورہ نور نازل ہوتی ہے، اس اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے سنا۔ وہ چلے گئے جانے والے بلانے کے لیے، آقا سے کیا آقا آپ علی کو عرب کا سردار کہتے ہیں، کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ آقا نے فرمایا عائشہ میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے، میں کل کائنات کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے۔ علی المرتضی تشریف لائے، آ کر کے حضور کے پہلو میں بیٹھ گئے، انصار جمع ہو گئے۔ وہ انصار جس سے حضور کو اتنا پیار تھا، آقا فرماتے مکے والے مان لے جائیں، انصار مصطفیٰ جان رحمت کو لے جائیں۔ توجہ کریں، اتنا پیار تھا، انصار کو حضور نے بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد کہا اے انصار کیا میں تم کو کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم رستہ بھٹک نہیں سکتے۔ یاد رکھیں یہ وہ دور آ گیا ہے ایمان کے لٹیرے، ایمان کے ڈاکو، ایمان پہ حملہ کرنے والے، ایمان کو ختم کرنے والے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر الگ الگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، اور لوگوں کا ایمان لوگ چھینتے ہیں، کوئی قرآن کے نام پہ، کوئی حدیث کے نام پہ، کوئی اہل بیت کی محبت کے نام پہ، کوئی صحابہ کی محبت کے نام پہ، کوئی جہاد کے نام پہ، کوئی دعوت و تبلیغ کے نام پہ، کوئی ایجوکیشن کے نام پہ ایمان چھینا جا رہا ہے۔ لیکن سنو سنو، اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا تھا جنہوں نے رسول پاک کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا، ان کو کہا تھا اے بنو انصار کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں، کیا میں تم کو کوئی ایسی بات نہ بتاؤں اگر تم اس پہ عمل کر لو تو تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے اور تم رستہ نہ بھٹکو، تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ اللہ اکبر۔ آج میں آپ کو حضور کی وہی بات بتا رہا ہوں، اگر اپنے بچوں کا ایمان بچانا ہے، اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اگر اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، یہ وظیفہ حضور نے دیا ہے، یہ طریقہ حضور نے دیا ہے، یہ سنت رسول اللہ کی ہے جو اللہ اکبر۔ آقا کہتے ہیں انصار میں تمہیں ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا طریقہ بتاؤں گا اس پہ عمل کر کے کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ انصار نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور بتا دے وہ کون سی چیز ہے جس پہ عمل کر کے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا ایمان کا تحفظ چاہتے ہو تو علی سے ہمیشہ محبت کرتے رہنا، علی سے پیار کرتے رہنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں جس کی محبت جان ایمان ہے۔ آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان نہیں، محبت رسول کے بغیر ایمان نہیں، حضور کی محبت کے بغیر ایمان آتا نہیں، اور علی کی محبت کے بغیر ایمان بچتا نہیں۔ ایمان چاہیے تو نبی کی محبت، اور ایمان کو بچانا ہے تو علی کی محبت، اولاد علی کی محبت، سیدہ فاطمہ کی اہل بیت کی محبت۔ تو آقا نے کہا علی سے محبت کرنا، اور پھر فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں عزت دے۔ توجہ فرمائیں، مسلمان کہلانے والے ذلیل ہو رہے ہیں، کوئی شام میں، کوئی یمن میں، کوئی مصر میں، کوئی لیبیا میں، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ مسلمانوں کی حیثیت بکری سے بھی کم ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ آقا نے فرمایا اگر عزت چاہتے ہو تو تم جیسی تعظیم اور عزت میری کرتے ہو ایسی تعظیم تم علی کی کرنا۔ میرے بعد تم علی کون سکھا رہا ہے؟ حضور سکھا رہے ہیں، حضور علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں پتہ چلا مولا مشکل کشا کی محبت ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ وہ مولا مشکل کشا، آپ نے بدر، احد، خندق، خیبر ہر جگہ پہلے جنگ کی، آپ پہلے آگے بڑھے، اتنی مشکلوں میں آپ نے زندگی گزاری، اور آپ جس جنگ میں تشریف لے گئے، آپ کبھی جو جنگ میں گئے وہ جنگ میں آپ نے کبھی شکست نہیں کھائی، ہر جنگ میں آپ کامیاب ہوئے۔ اتنی مشکلات میں زندگی گزارنے والا علی، اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا نے حضور کے وصال کے بعد بھی پھر بہت مشکلات میں زندگی گزاری۔ مولا مشکل کشا نے دنیا کی فراوانی کے باوجود بھی آپ نے کبھی اپنے آپ میں ڈھیل نہیں دی۔ آپ کے پاس اللہ نے اتنی دولت دے دی تھی کہ آپ مولا خود فرماتے ہیں ایک وقت وہ تھا حضور کے دور میں کہ جب میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا تھا، لیکن اب وہ دور آ گیا ہے کہ میں 40 ہزار دینار یعنی سونے کے سکے صرف صدقہ کرتا ہوں۔ 40 ہزار دینار کی بات کر رہا ہوں،
جس کے پاس 40,000 دینار ہوتے وہ اس زمانے کا کروڑ پتی ہوتا، لکھپتی ہوتا. لیکن یہ میرے مولا کی شان ہے. لوگ جتنا جمع کر کے مالدار ہوتے تھے علی اتنا تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور اس کے باوجود بھی علی کی غذا سوکھی روٹی رہی، علی کا بستر زمین رہی زمین. آپ نے چادر بھی بعض مرتبہ بچھانا مناسب نہ سمجھا. 3 درہم سے زیادہ کا کرتا کبھی آپ نے بدن پہ نہیں رکھا. اور ایک مرتبہ تو وہ ایسا مقام آ گیا کہ مولا علی خلافت کی کرسی پر ہے، آپ خلیفہ وقت ہے، اور بیت المال سونے چاندی سے مال و دولت سے بھرا ہوا ہے. ایک شخص علی مرتضیٰ کو بازار میں دیکھتا ہے، سونے چاندی سے مال بیت المال بھرا ہے، کوفہ والوں کو میرے مولا بھر بھر کے عطا کر رہے ہیں. اور ادھر خود کا حال یہ ہے کہ کوفہ کے بازار میں علی ایک تلوار لے کر کھڑے ہیں، اور کہا کون اس کو خریدے گا؟ کسی نے کہا علی آپ کو کمی کیا ہے، اتنی قیمتی تلوار آپ بیچ رہے ہیں؟ فرماتے میرے پاس تہبند خریدنے کو پیسے نہیں ہیں. اگر اتنی مجبوری نہ آتی کہ میں تہبند خرید، میرے پاس تہبند ہوتا تو میں اپنی تلوار نہ بیچتا. حیرت ہے، بیت المال اتنا بھرا پڑا ہے اور خود کے تہبند کے لیے پیسے بیت المال سے نہیں لیتے بلکہ اپنی تلوار بیچتے ہیں. لیکن لینے والے نے یہ کیا، تلوار خریدی اور پھر میرے مولا کو ہدیہ کر دیا، ہبہ کر دیا. مولا کی غیرت نے گوارا نہ کیا. آج جن کے پاس حکومتوں کے پیسے ہوتے ہیں، بیت المال کے پیسے ہوتے ہیں، وہ لوگ بے دریغ اپنے آپ میں خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے، خود کی تلوار بیچ کر کے تہبند خریدی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مولا مشکل کشا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. رسول پاک نے ان کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے، فضائل علی، ولادت علی کے موقع پر، اور اس سے پہلے آپ اس سے سن چکے ہیں. اب آئیے علی کے مرتضیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میں علی کے مرتضیٰ کے خطبات کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جو علم و حکمت عطا کی، علم و حکمت، توجہ کریں حضور کو کتنا علم تھا، حضور کے پاس حکمت کتنی تھی. جہاں لقمان کی حکمتیں گویا کے گھٹنے ٹیکتی ہے، وہاں مولا مشکل کشا کا آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت کی حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج پر عطا کی ہے. اللہ رب العزت نے لقمان جس کا تصور نہیں کر سکتے تھے حکمتوں کا، وہ سارے حکمتوں کے خزانے اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کریم کو عطا فرمائے. حضور کو اللہ نے جتنی حکمتیں دی، جتنا علم دیا، نہ سلیمان کو دیا، نہ داؤد کو دیا، نہ ایوب کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، یا یحییٰ کو دیا، نہ زکریا کو دیا. کسی کو وہ علم نہ دیا اللہ نے جو محمد الرسول اللہ کو دیا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جتنی علم و حکمت دی ہے میں نے اس کے 10 حصے کیے، اور 10 حصے کر کے ایک حصہ میں نے پوری امت کو دے دیا، اور 9 حصے اکیلے علی کو عطا کر دیا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے علی سے بڑھ کر کسی کو عالم نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کر کسی کو فیصلہ کرنے والا نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کر میں نے کوئی فیصل نہیں دیکھا، علی سے بڑھ کر میں نے کوئی علم کے حوالے سے جواب دینے والا نہیں دیکھا. میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے منبر پہ نہیں سنا، تنہا علی تھے جو منبر پہ چڑھ کے کہتے تھے لوگوں جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، میں تمہارے ہر سوال کا جواب عطا کر دوں گا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مولا مشکل کشا سے جو پوچھا علی مرتضیٰ نے جواب دیا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مولا مشکل کشا نے بہت حکمت بھری باتیں کہی ہے. حضرت مولا مشکل کشا نے جو حکمت بھری باتیں کہی ہے، اس کے آغاز سے پہلے ذرا مولا مشکل کشا کا مقام اللہ کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں کیا ہے وہ آپ نے بار بار سنا کہ حضور نے تو کہا علی میرا بھائی ہے. سرکار نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. علی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. سرکار فرماتے ہیں میری جنت حضور علیہ السلام، سیدہ فاطمہ، مولا مشکل کشا، مولا حسن اشتباب، مولا حسین شہید کربلا، یہ 5 تن 5 ایک ساتھ ایک ہی جنت میں ہوں گے. وہ جنت جو رسول کو ملے گی اس میں آقا فرماتے علی ہوں گے میرے ساتھ، فاطمہ ہوگی میرے ساتھ. چونکہ ذکر مولا مشکل کشا کا چل رہا ہے اس لیے میں مولا علی کا نام لے رہا ہوں. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، مولا بمانا جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے. یہ نہیں کہ حضور سے محبت کریں اور علی سے محبت نہ کریں. جو علی سے محبت نہیں کرے اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، اور جو علی سے محبت کرے گا علی کی اولاد سے وہ کبھی نفرت اور عداوت نہیں کر سکتا. علی کی اہل بیت سے وہ محبت کرے گا، اس کے دل میں علی کی اہل بیت کی محبت ہوگی. حضور کی بارگاہ میں کیا مقام ہے علی کا؟ فرمایا
ہر ایک الگ الگ درخت الگ الگ شاخ سے ہیں، میں اور علی ایک شاخ کی دو ٹہنیوں کا نام ہے۔ اس طرح بے شمار باتیں حضور نے کہی، لیکن اب اللہ کی بارگاہ میں مولا مشکل کشا کا مقام کیا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کے حوالے سے سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے، اچھا یہ بھی بات قابل غور ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی وہاں موجود نہیں ہے، وہاں پہ موجود نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم علی کی فضیلت بلا بلا کر بتا رہے ہیں، لوگ موجود نہیں ہے بلا بلا کر بتا رہے ہیں، کیونکہ حضور جانتے ہیں کہ علی جو شان والا ہے، حضور کو تو وہ شان بتانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حق بتانے میں کبھی بخیلی سے کام نہیں لیتے، تو ابو برزہ اسلمی کو بلایا اور بلا کر کے کہا، اے ابو برزہ تجھے پتا ہے علی کیا ہے؟ علی کیا ہے تجھے پتا ہے؟ پتا چلا علی کی عظمت بتانا یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی عظمت بتانا خدا کی سنت ہے، علی کی عظمت بتانا یہ نبی کی سنت ہے۔ جن کو علی کا ذکر ہضم نہیں ہوتا وہ حضور کی سنت سے دور ہو گئے، جن کو علی سمجھ میں نہیں آتا وہ حضور کی سنت سے دور ہو گئے۔ اب حضور بیان کر رہے ہیں ابو برزہ اسلمی علی کیا ہے؟ ابو برزہ کیا کہہ سکتے تھے اس کی؟ حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے، عہد کس سے؟ حضور سے، خاتم الانبیاء سے، قائد المرسلین سے، نبیوں کے امام سے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے عہد لیا ہے۔ کیا عہد لیا ہے؟ ارشاد فرمایا علی علم ہے، علم نشانی ہے ایمان کی، علی ایمان کا علم ہے، جھنڈا ہے علی، ایمان کا جھنڈا، ایمان کا مینار ہے علی۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضور ابو برزہ اسلمی سے کہہ رہے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے عہد لیا، وعدہ کیا کہ علی ایمان کا علم ہے، ایمان کا جھنڈا ہے، ایمان کا نور ہے، ایمان کا مینار ہے۔ اور فرمایا جتنے میرے ولی ہیں، جتنے میرے دوست ہیں، دور آدم سے لے کر امام مہدی تک کا دور، جتنے خدا کے ولی ہیں، خدا کے دوست ہیں، اللہ نے رسول نے کہا کہ علی ان سب کے سردار کا نام ہے، علی ان سب کا سردار ہے، علی متقیوں کا پیشوا ہے، علی متقیوں کا امام ہے، علی اطاعت گزار بندوں کا شعار اور ان کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن علی اس حالت میں آئیں گے، قیامت کے دن علی اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے ہاتھ میں میرا جھنڈا ہوگا، یعنی جھنڈا رسول لے کر کے علی قیامت میں آئیں گے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی جب میرے قیامت کے دن جھنڈا اٹھانے والے ہوں گے اور میرا جھنڈا لے کر کے آئیں گے تو فرمایا رحمت کی کنجی کا نام، رحمت کی چابی کا نام اور اللہ کے خزانوں کی چابی کا نام علی مرتضیٰ ہے، یعنی خدا کی رحمت چاہیے تو علی تک پہنچو۔ یہ روایت، اس روایت کو بیان کیا ہے ابن عدی نے، اور اس کو امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے حلیہ میں نقل فرمایا ہے۔ اور حلیہ وہ کتاب ہے جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جگہ جگہ اپنے لیے دلائل کے لیے جو ہے ایک اتھارٹی کی حیثیت دی ہے، ایک دلیل اور حجت کی حیثیت دی ہے۔ علی کنجی ہے رحمت کی، علی خدا کے خزانوں کی کنجی ہے۔ اب پتا چلا تالا اسی کا کھلتا ہے جس کے پاس چابی ہوتی ہے۔ خدا کی رحمت چاہیے تو علی تک پہنچو، خدا کے خزانوں تک رسائی ہو تو علی تک پہنچو۔ مولا مشکل کشا کا مقام یہ ہے۔ اب وہ مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ کی باتیں کس شان کی ہیں؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو رغل ایک شخص ہیں، ایک بزرگ ہیں، مولا مشکل کشا کے شاگرد ہیں۔ آپ ان سے کہتے ہیں اے ابو رغل میری 5 باتوں کو یاد رکھنا۔ یہ مولا مشکل کشا کا خطبہ نصیحت ہے، یہ بہت قیمتی، آپ اس کو سنیے۔ بلکہ مولا مشکل کشا نے بھی اس کو بیان کیا، فرمایا نا کہ یہ جو 5 باتیں ابو رغل میں جو تجھے بیان کر رہا ہوں، یہ 5 باتیں جو تجھے دے رہا ہوں یہ اتنی قیمتی ہے، اگر تم اونٹوں پر بیٹھ کر بھی تم لوگ سب مل کر کے ان باتوں کو میرے بعد ڈھونڈو گے تو یہ باتیں تم کو نہیں ملے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا مشکل کشا کہہ رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس کو کتابوں میں لکھ دیا، بیان کر دیا تاکہ مولا مشکل کشا کی وہ باتیں ہم تک پہنچ جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں۔ مولا مشکل کشا کہتے ہیں ابو رغل میری باتوں کو غور سے سننا، 5 باتیں دھیان میں رکھنا،
اور یہ باتیں اتنی قیمتی ہے اگر اونٹوں پر بیٹھ کر بھی اس کو ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی. فرمایا اور تم لوگ تھک جاؤ گے لیکن میری باتوں کو نہیں پاؤ گے. سب سے پہلی بات پانچوں میں سے ایک مولا مشکل کشا فرماتے ہیں بندہ صرف اپنے اللہ عز و جل سے امید رکھے. اگر کامیاب بننا چاہتے ہو تو پانچوں میں سے ایک بات پہلی بہت غور سے سننا. یہ باتیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں اتنی قیمتی ہے, اونٹوں پر بیٹھ کر کے ڈھونڈو گے تھک جاؤ گے نہیں ملے گی. مولا مشکل کشا کی نصیحتیں ہیں. فرمایا اگر کامیاب بننا ہے تو پانچ میں سے پہلی بات امید صرف اپنے اللہ سے رکھنا. بس اللہ کے سوا کسی سے امید مت رکھو. آدمی سوچتا ہے وہ میرا دوست, وہ میرا یار, وہ میرا بھائی, محبت سب سے رکھو, امید صرف خدا سے. کتنی قیمتی بات ہے. یا ایک بات عرض کروں, بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ وہ عنوان آئے گا, لیکن یہاں عنوان کے تحت بات عرض کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. کتنے بھائی؟ 11. جناب یوسف علیہ السلام دل میں سوچتے تھے کہ اگر کوئی مجھ پہ حملہ کرے گا تو میرا حصار کرنے کے لیے کتنے بھائی ہوں گے؟ 11 بھائی ہوں گے. ارے جس کے 11 بھائی ہو اس کا کون کیا بگاڑ سکتا ہے. لیکن 11 بھائیوں میں سے 10 بھائی آپ کو کندھے پہ بٹھا کے لے گئے اور لے جانے کے بعد زمین پہ پٹکا اور پٹکنے کے بعد ایک لات مارتا تو دوسرے کے بعد جاتے تو میرا بھائی ہے تو وہ بھی پیر مارتا اور تیسرے کے بعد جاتے تو وہ بھی پیر مارتا, حتیٰ کہ 10 کے 10 نے مل کر کے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا. تو تب یوسف نے کہا نا میں بھولا, میں تو ان سے امید لگائے بیٹھا تھا, ان سے امید لگاتا کہ میرے 11 بھائی ہیں اور 10 جوان ہیں, کوئی حملہ کرے گا تو یہ بچانے آئیں گے. مگر مولا ثابت ہو گیا کہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے, تو میرا ہے میں تیرا ہوں اور مجھے امید تجھی سے ہے. جب یوسف نے کہا امید تجھی سے ہے تو کنویں سے نکالے گئے اور مصر کے بادشاہ بنا دیے گئے. امید خدا سے رکھو. کون سا باپ, کون سی ماں, کون سا بھائی, کون سا بیٹا, کون سی بیٹی, کون سی بہو, کون سا دوست, کچھ نہیں. محبت باپ سے کرو, ماں سے کرو, رشتہ داروں سے کرو, دوستوں سے کرو, سب سے, لیکن امید صرف اپنے اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے امید مت کرو. اسی لیے مولا مشکل کشا نے کہا پہلی بات کہ بندہ ہمیشہ اپنے رب سے امید کرے. پھر فرمایا دوسری بات اگر کامیاب ہونا چاہتے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اللہ سے. جو گناہ کرے اور اللہ سے نہ ڈرے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, اور جو گناہ کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ انسان کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے. تو اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے رہو. پتہ نہیں کب پکڑ کر لے, کب پکڑ کر لے. ہمارا حال تو یہ ہے ہم گناہ کرتے کبھی اللہ سے ڈرتے ہی نہیں, ہمارے دل میں کبھی خیال نہیں آتا. اپنا حال کیا ہے, گناہ کتنے ہیں. کوئی زنا کے اڈوں پہ جائے, کوئی سود کھائے, کوئی چگلی کرے, کوئی غیبت کرے, کوئی حرام لقمہ پیٹ میں ڈالے. اور اب تو انٹرنیٹ کا وہ خطرناک دور آ گیا ہے. انٹرنیٹ کے خطرناک جنگل نے ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. انسان گناہ کا اتنا دل دادا ہو گیا, فلمیں اسی میں دیکھیں. ٹی وی بھی کچھ خطرناک کم تھا, خطرناک تو تھا مگر کم تھا, کیونکہ ٹی وی میں جو دکھایا جاتا تھا انسان اتنا ہی دیکھتا تھا. اب انٹرنیٹ پر انسان جو دیکھنا چاہے, جتنی گندگی کرنا چاہیں, اور اس کے بعد آج کے انسان کو, بالخصوص آج کے مسلمان کہلانے والے کو اپنے گناہ کی وجہ سے کوئی ڈر نہیں. ہلاکت کی سب سے بڑی وجہ یہ شیطان کیوں ہلاک کیا گیا. آج آیا قرآن مقدس میں 23ویں پارے میں تذکرہ آیا شیطان کا, وہ اپنے گناہ پہ اڑا رہا, اس لیے اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے ہلاک اور برباد کر دیا. قیامت کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم. مگر حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی لغزش پیغمبرانہ بھی, حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے ڈرے, توبہ کی, روتے رہے. اللہ نے پھر محبوب بنا لیا, محبوب تو تھے ہی, اللہ نے پھر جنت میں داخل فرما دیا, اللہ نے پھر عزت عطا فرما دی, پھر بلندیاں عطا فرما دی. تو حضرت مولا مشکل کشا کہتے ہیں اپنے گناہوں سے ہمیشہ ڈرتے رہو. صحابہ کرام راتوں کو مصلی پر رویا کرتے تھے. مولا مشکل کشا کا ایک قول اور یاد آتا ہے, اس میں نہیں ہے دوسرے مقام پر ہے. فرمایا عبادت کرنے سے زیادہ, کیا پیارا قول ہے. واٹس ایپ پہ جو کوئی بھی مولا علی کے نام سے بیان کر دیتا ہے تو ہر قول مولا علی کا نہیں ہوتا. لوگ کسی کا بھی قول واٹس ایپ پہ مولا علی کے نام سے بیان کر دیتے, حالانکہ ڈرنا چاہیے, اتنے بڑے بزرگ کی طرف غلط اقوال منسوب نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو قول میں بیان کرو یہ صحیح سند کے ساتھ بیان کرو. مولا مشکل کشا کہتے ہیں عبادت میں محنت کرنے سے زیادہ اس کی قبولیت پر محنت کرنی چاہیے. کیا بات ہے, کروڑوں کی, اربوں کی, خربوں کی ساری دنیا کو ایک پلڑے میں تول لے, علی مرتضیٰ کا قول ایک پلڑے میں رکھے. میرے مولا کی شان کیا ہے. فرمایا عبادت کرنے سے زیادہ
عبادت میں محنت کرنے سے زیادہ اس کی قبولیت پر محنت کیا کرو. یہ خاص بات. رمضان شریف میں بہت سارے آپ کو ایسے اللہ والے ملیں گے جو عید کے دن یہ عید گاہ میں کہیں گے اس سال میرے 5 ختم کیے. 5 ختم کیے تو عید کو کیوں بیان کر رہے ہو؟ اس سال میرے 2 ختم ہو گئے. 2 ختم کیے تو آپ عوام میں کیوں چرچا کر رہے ہو؟ کیا کبھی اپنے گناہوں کا چرچا بھی عوام میں آپ نے اس طرح کیا جو نیکیوں کا چرچا کرتے ہو؟ یوں بھی گناہ کا چرچا کرنے کی اجازت نہیں ہے. گناہ کا اعلان بھی گناہ ہے. بہتوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں آج 20 سال 5 ختم کیے قرآن, ہم نے 10 پڑھ لیے. روزانہ ہم 10 پارے پڑھتے ہیں. کوئی کہتا ہے روزانہ پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں. اللہ کے بندو, اللہ توفیق دے, اچھی بات ہے, لیکن یہ کہہ کر ضائع کیوں کرتے ہو؟ یہ کہہ کر کے اس کو محنت کو کیوں آپ آگ لگاتے ہو؟ اپنی عبادتوں کو چھپاؤ. اللہ کو چھپانا پسند ہے. کوئی کہتا ہے اس سال تو الحمدللہ تہجد کسی دن فوت نہیں ہوئی, اللہ کرے سال پر فوت نہ ہو, لیکن آپ چرچا کیوں کرتے ہو؟ تو فرمایا میرے مولا نے, مولا مشکل کشا کہتے ہیں عبادت میں محنت کرنے سے زیادہ اس کی قبولیت میں محنت کر. تو کسی نے کہا قبولیت کے لیے محنت کیا ہے؟ فرمایا تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل قبول ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈر کر خلوص کے ساتھ جو تھوڑا عمل کرو, توجہ کریں, کیا آگے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرمایا تقوی کے ساتھ تھوڑا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. اور فرمایا جو تھوڑا قبول ہو جاتا ہے پھر وہ تھوڑا کب رہتا ہے؟ جس کو اللہ قبول کر لے وہ تھوڑا نہیں رہ جاتا, پھر وہ تو بے حساب ہو جاتا ہے. اس لیے قبولیت میں محنت کرو. اپنی نیکیوں میں, عبادت میں محنت سے زیادہ آپ قبولیت کے لیے محنت کریں. تو مولا مشکل کشا نے فرمایا گناہوں کی وجہ سے دوسری بات, گناہوں کے سبب, گناہوں کی بنیاد پر اپنے اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. اور فرماتے تیسری بات, اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو علم والوں سے سوال کرنے میں کبھی جھجکا نہ کرو. جو نہیں معلوم ہے وہ علم والوں سے پوچھا کرو, جاہلوں سے نہیں, ورنہ وہ تو خطرناک بات بتا دیں گے, کچھ بھی بتا دیں گے. پھر وہ جاہل کس طرح مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر شکم میں بچہ ہو تو طلاق نہیں ہوتا. یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. آئینہ دیکھ لو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. کسی کا گھٹنا کھل گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. اگر بکری کا پیشاب پیر پہ آ گیا تو نہانا فرض ہو جاتا ہے. یہ جاہلوں کا مسئلہ ہے. چھپکلی اگر بدن پہ گر جائے تو سونے کا پانی, کہ سونے کی چیز پانی میں ڈال کے نہانا پڑتا ہے. یہ حال ہے. مولا مشکل کشا کہتے ہیں علم سیکھو علم والوں سے. علم کے معاملے میں, سوال کے معاملے میں کبھی شرمایا مت کرو. فرماتے ہیں علی مرتضیٰ کہتے ہیں خدا نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں حضور سے بہت سوال کرتا تھا, اسی لیے حضور نے جو مجھے بتایا کسی اور کو نہیں بتایا. صحابہ کرام باتیں کرتے تھے, 70 باتیں ایسی ہیں, 70 نصیحتیں, 70 وصیتیں حضور نے صرف علی کو دی, کسی کو نہیں دی. 70 باتیں. اسی لیے مولا کا علم جو تھا نا وہ کسی کے پاس نہیں. مجھے بہت سے واقعات یاد آتے ہیں, لیکن میں آج آپ کو واقعات میں کبھی نہیں, قطعی نہیں لے جانا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ چونکہ اعتکاف میں بہت سارے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں, مبارکباد کے مستحق ہیں, میں ان کو یہ مولا مشکل کشا کا واعظ سنانا چاہتا ہوں. آپ کو بھی, گھروں میں جو خواتین سن رہی ان کو بھی, تاکہ ہم علی مرتضیٰ کی تقریر سنیں نا. مولا مشکل کشا نے جو تقریر میں بات کی, زبان میری بات ان کی ہے, ان کی باتیں ہو رہی ہے, اور وہ بہت قیمتی ہیں, وہ بہت خلوص سے بھرپور ہیں, وہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان اس کی قیمت کا اندازہ نہیں کر سکتا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں پہلی بات امید اپنے صرف اللہ سے رکھو, دوسری بات گناہوں کے سبب اللہ سے ڈرتے رہو, تیسری بات فرماتی ہے اگر نہیں معلوم ہے تو اہل علم سے باتیں پوچھو, سوالات کرو. جتنا سوال کرو گے اتنا آپ کو علم ملے گا. آج کل لوگ سوال کرنے ڈرتے ہیں, ہچکچاتے ہیں. آج تو اتنا ترقی کا دور ہے, آپ کسی بھی علم والے سے, عالم سے, مفتی سے واٹس ایپ پہ سوال پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ گندگی بھیجتے ہو, یہ فوٹو وہ تصویر ایسا ویسا, اپنی سیلفی نکال کر کے خود ہی بھیجتے ہو. تو یہ سارے واحدات کام کرنے کی بجائے جو واقعی اہل علم ہیں, جن پہ آپ کا دل جمتا ہے, آپ ان کے پاس کچھ مسائل پوچھا کریں. روزانہ ایک مسئلہ پوچھو گے تو ایک مہینے میں 30 مسئلے جان جاؤ گے, ایک سال میں 365 مسئلے جان جاؤ گے. یعنی آپ کا علم اتنا بڑھے گا. میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماع میں جو لوگ پابندی سے آتے ہیں, وہ لوگ ضروریات زندگی کے مسائل کو زبانی یاد کر چکے ہیں. بہت سارے لوگ, انہیں پتا ہے, آسانی کے ساتھ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو اگر علم نہیں تو پوچھو علم والوں سے. تیسری بات, چوتھی بات فرمایا اگر تم عالم و علم والے ہو اور اگر تم کو کوئی مسئلہ نہیں معلوم اور کوئی تم سے پوچھ لے تو پھر اٹکل سے مت بتایا کرو, بول دیا کرو مجھے نہیں معلوم. 5 باتوں میں سے یہ چوتھی بات ہے کامیابی کا. جو نہیں معلوم ہے صاحب بولو ہمیں نہیں معلوم.
ارے امام اعظم ابو حنیفہ سے ایک نشست میں 36 سوال کیے گئے. کتنے؟ 36. اور 36 میں سے 18 کے بارے میں امام اعظم نے کہا مجھے نہیں معلوم. آج ہم کسی سے سنتے ہیں مجھے نہیں معلوم. آدمی کچھ کا کچھ بتاتا ہے، سر نہ پیر، اپنی مرضی سے ٹھوکم کہاں کچھ بھی. حالانکہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. ہر بات ہر آدمی کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہر بات ہر آدمی کو معلوم ہو یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ ہمارا ایمان تو یہ ہے تعلیم امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی بعض مرتبہ قرآن مکمل ہونے سے پہلے اگر بعض سوال کیے گئے حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الکہف کے نزول کے معاملے میں حضور علیہ السلام نے کچھ دن خاموشی اختیار فرمائی، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے. آپ جانتے ہیں بلکہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج نہیں کل بتائیں گے. وہ لوگ کل آئے تو پھر فرمایا کہ کل بتائیں گے. وہ پھر کل آئے تو کہا کل بتائیں گے. ہمارا ایمان ہے ہمارا نبی بھولتا نہیں ہے. اللہ کسی حکمت کے تحت نبی کو بھلا دیتا ہے. حضور نے کہا کل بتائیں گے، پھر کہا کل بتائیں گے، مگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے بھلا دیا. انشاءاللہ کہنا بھلا دیا. حضور نے انشاءاللہ نہیں کہا، جان بوجھ کے نہیں، اللہ نے بھلا دیا. کیوں بھلایا؟ حضور کو اللہ نے بھلایا یہ بات امت میں پہنچے گی اور امت کو انشاءاللہ کی عظمت پتہ چل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں تقریباً 40 دن تک کے کل 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 ہوتا رہا. ان لوگوں نے معاذ اللہ حضور کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے. سرکار نے فرمایا انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. جب کہا انشاءاللہ کل بتاؤں گا تو سورت کا نزول ہوا. اس سے پتا چلا عالم ما کانا وما یکون کے ذریعے ہمارا ایمان ہے. حضور کو اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا کیا ہے، لیکن صرف یہ چیزیں تعلیم امت کے لیے. آقا نے خود کہا میں بھولتا نہیں ہوں، میں بھلایا جاتا ہوں. لیکن کچھ بدبخت اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں حضور کو علم ہوتا تو حضور انشاءاللہ کہنا نہیں بھول جاتے. کیوں بھول گئے حضور انشاءاللہ کہنا؟ انشاءاللہ کہہ دیتے. ارے حضور کو علم تھا مگر اللہ نے بھلا دیا. محبوب بھولے گا تو قانون بن جائے گا. محبوب بھولے گا قانون بن جائے گا. حضور کو بلائے. خدا کہتا ہے محبوب ہم تمہیں یوں پڑھائیں گے، ہم تمہیں یوں پڑھائیں گے، آپ کبھی نہیں بھولو گے مگر ہم جو چاہیں، الا ماشاءاللہ ہم جو چاہیں. بہرحال تو فرمایا اگر تم علم والے ہو اور لوگ تم سے مسئلے پوچھتے ہیں اور اگر تم کو وہ بات نہیں معلوم اٹکل سے مت بتایا کرو، بلکہ کہہ دیا کرو نہیں معلوم ہے تو ہم کو نہیں معلوم ہے. اور اس کے بعد پھر فرمایا 5ویں بات فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے، ایمان میں صبر کی حیثیت ایسی ہے جیسے جسم میں سر کی حیثیت. اب بتائیں اگر کسی کا سر کاٹ دیا جائے تو وہ رہے گا، اس کا جسم زندہ رہے گا. تو فرمایا کہ ایمان کا سر کیا ہے؟ ایمان کا سر صبر ہے. ایمان میں صبر کی حیثیت سر کی ہے. یعنی بندہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا ایمان کبھی کامل نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مادہ انسان میں ہونا چاہیے. صبر مطلب کیا؟ کوئی حادثہ ہو جائے تو اللہ کی رضا میں راضی رہے. صبر کا مطلب ہے روکنا یا رکنا. صبر کا مطلب ہے روکنا یا رکنا. روزے کو بھی صبر کہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں کھانے پینے اور وظیفے زوجیت سے رکے رہتے ہیں، اس لیے اس کو بھی صبر کہتے ہیں. تو گناہوں سے رکنے کا نام بھی صبر ہے. اب پتا چلا کہ بندہ اگر گناہ سے نہیں رکے گا تو وہ کامل مومن کبھی نہیں بن سکے گا. اس لیے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رہے. فرماتے ہیں یہ 5 باتیں ہیں. ایک مقام پر اور 3 باتیں کہی ہے لیکن اب اس کا ٹائم نہیں رہ گیا. بس اب میں اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف، اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں وہ مولا مشکل کشا جس نے سخاوت کے دریا بہائے. فرماتے ہیں مجھ سے لوگوں نے مانگا تو بھی میں نے دیا، جب مجھ سے لوگوں نے نہیں مانگا تو میں نے بن مانگے عطا کیا. مولا مشکل کشا. پھر ایک وقت تو وہ آیا کہ آپ جب خلیفہ ہوئے آپ پر بہت ساری جنگیں مسلط کی گئی اور آپ سے جب جنگ ہوئی تو آپ نے کبھی جنگ جمل کی، کبھی جنگ صفین کی، کبھی جنگ نہروان کی. اول ذکر 2 جنگیں تو خطۂ اجتہادی کی بنیاد پہ ہوئی تھی، ہم اس میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ سکتے. لیکن جنگ نہروان جو ہے وہ خارجیوں کے ساتھ جنگ کی گئی. انہوں نے مولا مشکل کشا پر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ دیا. ان ظالموں نے مولا مشکل کشا پہ کفر کا فتویٰ دیا اور اس دور کے اندر جو ہے وہ 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ تو شیعان علی کا تھا، ایک گروہ خارجیوں کا تھا اور ایک گروہ ایسا تھا جو دونوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا تھا. مولا مشکل کشا سے محبت کرتا تھا، صحابہ سے محبت کرتا تھا. اس گروہ کو آپ اہل سنت کہہ سکتے ہیں اور وہ اپنے دامن کو بچائے ہوئے تھا. ابتدا میں جو شیعان علی تھے وہ حضرات گمراہی پر نہ تھے. اس وقت شیعان علی ان لوگوں کو صرف علی کے گروہ والے کی بنیاد پہ کہا جاتا تھا. لیکن جب خارجیوں کے ساتھ جو جنگ ہوئی
تو اس جنگ کے بعد شیعان علی میں سے کچھ لوگ کٹ گئے، اور اس کے بعد جو کٹے وہ گمراہ ہوئے۔ اس کے بعد پہلے جو علی مرتضیٰ کے گروپ کے لوگوں کو، صرف گروپ والوں کو شیعان علی کہا جاتا تھا، ان پر ہمارے بزرگوں نے کوئی حکم لگایا ہے، کیونکہ وہ مولا مشکل کشا کے ساتھی تھے، ساتھ میں تھے۔ جنگ نہروان کے بعد، خارجیوں سے جنگ کے بعد جو ہے وہ گروپ کٹا، اور وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہوئے انہوں نے بہت غلو کیا۔ پھر مولا مشکل کشا سے بھی دشمنی کی، حضرت امیر معاویہ سے بھی دشمنی کی، صحابہ سے بھی دشمنی کی۔ انہی میں سے ایک تھا، شیعان علی میں سے ایک، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا، یہ مولا مشکل کشا کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، خادموں میں سے رہتا تھا۔ بہت ساری روایتیں آئی ہیں، میں نے بہت ساری روایتیں پہلے بیان کر دی ہے، لیکن مجھے یاد آتا ہے کہ شاید یہ روایت بیان کرنے سے رہ گئی تھی، اس لیے یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہ شیعان علی میں سے تھا۔ مولا مشکل کشا نے جو جنگ فتح کی، نہروان کی جنگ، خارجیوں سے جو جنگ جیتی، تو مولا مشکل کشا نے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا کہ جا کر کوفہ میں فتح کی خوشخبری سنا دے کہ مولا مشکل کشا بعد میں آ رہے ہیں، اور تم لوگوں کو مبارک ہو کہ ہم جنگ جیت گئے۔ یہ تیسری بڑی جنگ تھی جو مولا مشکل کشا نے جیتی۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آیا، اور کوفہ آنے کے بعد بہت دھیان سے میرے نوجوان سنیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، واٹس ایپ پر ننگا تھرکتا جسم دیکھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، یہ تو ہماری اپنی دنیا ہے، اور مولویوں کو کیا ہے، اور یہ بار بار اس پر کیوں زور دیا جاتا ہے کہ ناچ سے بچو، گانے سے بچو، اور عورتوں کا حسن دیکھنے سے بچو، ڈانس دیکھنے سے بچو، فلمیں دیکھنے سے بچو، سیریل دیکھنے سے بچو۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ مولا مشکل کشا کا وہ چاہنے والا بظاہر اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ آیا، اور آنے کے بعد وہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا جنگ کی فتح کی۔ تو کوفہ کے اندر چونکہ خارجی جنگ ہار چکے تھے، اس سے پہلے کہ مولا مشکل کشا جاتے، خارجیوں نے اپنی عورتوں کو اور اپنے کچھ جاسوسوں کو کوفہ میں بسا دیا تھا کہ تم کسی طرح مولا مشکل کشا کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنا، اور پھر بہت بڑی تعداد خارجیوں کی ہو گئی تھی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ دشمنوں کو پہچاننے کا وقت کب آتا ہے؟ جب انسان پر مصیبت آتی ہے۔ جب انسان پہ اچھا وقت ہوتا ہے تو ہر آدمی ہاتھ دکھاتا ہے نا، مگر جب مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ مولا مشکل کشا کا ایک قول بھی ہے کہ یہ مت دیکھو کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مصیبت میں کون ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بہت خاص بات ہے۔ مصیبت میں ساتھ دینے والے انگلیوں پہ گنو گے آپ، لیکن مصیبت میں ساتھ چھوڑنے والے آپ کو کثرت سے ملیں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ لوگ مصیبت میں اکثر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس سائزنگیں تھی، جن کے پاس بڑے بڑے کارخانے تھے، لوگ ان کے آگے پیچھے چلتے تھے، لیکن جب سب بک گیا، ختم ہو گیا، تو اب کوئی ان کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں یار چھوڑ، بہت بھنکس کرتا ہے، بہت بور کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے پاس نہیں بیٹھتے۔ اور اگر انسان کے پاس دولت ہو، مال ہو اور بہت کچھ ہو تو اس کی بھنکس پر بھی لوگ واہ واہ اور جی حضور کہتے ہیں۔ یہ بات ہے، یعنی کسی نے کہا ہے نا وہ شعر اچھا کہا ہے، کہنے والے نے بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ تو انسان کے عیب بھی ہنر لگنے لگتے ہیں جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے، مال ہوتی ہے۔ غربت ہوتی ہے تو رشتہ دار بھی غربت ہوتی ہے تو رشتہ دار بھی رشتہ داریاں توڑ لیتے ہیں، اور مال و دولت آ جائے، عزت آ جائے تو پھر جو رشتہ دار نہیں ہوتے وہ بھی رابطے جوڑنے لگتے ہیں۔ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ مولا مشکل کشا اعلیٰ نسب، اعلیٰ گھرانے کے فرد ہیں، ہاشمی النسل ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، اب مطلبی ہیں، بہت اللہ نے نوازا تھا، دولت سے، خلافت سے سبھی دیا تھا، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ مولا مشکل کشا کے خلاف خارجیوں نے جب تانے بانے اور خوب جو ہے وہ سازشیں کی، ادھر عبد الرحمن ابن ملجم آیا، اور آنے کے بعد وہ ایک کنویں پر پانی پینا چاہتا تھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ کنویں کے پاس ایک مکان ہے، اور اس مکان کے اندر میوزک بج رہا ہے، اور اس میوزک کی آواز سے زیادہ ایک سریلی آواز ایک لڑکی کی ہے جو خود کچھ گا رہی ہے، گانا گا رہی ہے۔ ابن ملجم نے سوچا کہ آواز اتنی سریلی ہے، اتنی پیاری ہے کہ کوئلے بھی اور بلبلے بھی جان خراج پیش کریں، ذرا چل کر دیکھنا چاہیے اس کی شکل کیسی ہے۔ تو عبد الرحمن ابن ملجم اس کے پاس گیا، اور جانے کے بعد جب دیکھا تو ڈھیر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مرد اوم ہے اور عورت آگ ہے،
جب بھی موم آگ کے قریب جائے گا جان کر یا انجانے میں، پگھلے گا تو صحیح، نہ پگھلا تو کم سے کم نرم ضرور پڑے گا۔ اس لیے میرے ان جوانوں سے کہتا ہوں، ایمان کی صلاح اور فلاح چاہتے ہو تو ان نون نمبر جو لڑکیوں کی طرف سے کال آتے ہیں، خدا را کبھی ان کے چکر میں نہ آنا۔ ایسی لڑکیاں چھوڑ دی گئی ہے جو مسلم نوجوان جو ذہین ہے، جو عزت دار ہیں، جو اچھے طالب علم ہیں، ان کے ساتھ افیئر کا چکر چلا کر ان کو اپنے مشن سے ہٹا دیں۔ میرے نوجوان سمجھتے ہیں میری کوئی ادا پیاری لگ گئی، میری کوئی صورت بھا گئی، میرا چلنا کا اسٹائل اچھا لگ گیا، تیرا کچھ اچھا نہیں لگا، تیرے ساتھ سازش ہو رہی ہے۔ کل بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے اقتدار کو چھیننے کے لیے، کل بھی مسلمانوں سے ان کی ذہانت کا جو ہے وہ پارچہ چاک کرنے کے لیے جو ہے وہ لڑکیوں کے حسن کا سہارا لیا گیا تھا، اور آج بھی اسی سازش کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ باضابطہ طور پر ایک مشن کے تحت کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو اور لڑکوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے، فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے ہندوستان میں خود ہو رہا ہے، امریکہ برطانیہ کا تو تذکرہ ہی کیا، ہند میں خود ہو رہا ہے۔ جو ذہین ہے ان کو محبت میں مبتلا کر کے ان کو اپنے مقصد سے، مشن سے ہٹا دو۔ جو عزت دار لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو فون کیے جائیں اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جائے۔ خبردار، ہو سکے تو اپنی رشتہ دار عورتوں کے سوا اور عورتوں کے کال ریسیو کرنا بند کر دو، فون پر عورتوں سے گفتگو نہ کرو، ورنہ تم بھی کسی معاذ اللہ اسلام دشمن لڑکی اور لڑکیاں سننے کے لڑکوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ ابن ملجم نے اس کی شکل دیکھی اور شکل دیکھ کر کے ڈھیر ہو گیا۔ اس نے کہا تیری آواز بہت اچھی ہے، تیرا انداز میوزک کا بڑا نرالا ہے۔ اس نے کہا پھر ارادہ کیا ہے؟ وہ پہچان گئی کہ یہ شخص شیعان علی میں سے، علی کے محبوں میں سے اپنے آپ کو کہتا ہے۔ تو اس نے کہا میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ظاہر نہیں کیا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا شادی میں کروں گی لیکن میرا مہر بہت مہنگا ہے، تجھ جیسے کمزور لوگ میرا مہر نہیں دے سکتے۔ انسان کو تیغ ملانا بہت آسان ہے۔ اس نے کہا تجھ جیسے کمزور لوگ، ہلکے لوگ میرا مہر نہیں دے سکتے۔ اس نے قسم کھا لی، اللہ کی قسم میں مہنگے سے مہنگا مہر ادا کروں گا، جو مہر کہے کہ میں وہ ادا کر دوں گا۔ اس نے سوچا ہوگا عبد الرحمن ابن ملجم نے کہ آخر کتنا ہوگا، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کیا ہوگا؟ یہی تو اسی کو تو قیمتی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دشمن علی بھی علی کی توہین کرنے جاتا ہے مگر اس کی زبان سے تعریف ہی نکلتی۔ توجہ کریں، اس میں تعریف ہی کا پہلو ہے، اگرچہ دشمنی میں بول رہی ہے۔ اس نے کہا میرا مہر بہت قیمتی ہے، تجھ جیسے ہلکے لوگ اس کو ادا نہیں کر سکتے، کمزور لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے قسم کھائی، قسم میں ادا کروں گا۔ تو کہا کہ میرا مہر علی کا سر ہوگا، لائے گا علی کا سر۔ اب چونکہ قسم کھا چکا تھا، علی کا سر تو قیمتی ہے نا، جس کا پیر اتنا قیمتی ہو۔ مولا مشکل کشا کا پیر کتنا قیمتی ہے میں کیا بتاؤں۔ ارے علی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام جسے دنیا غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں، ان کا قدم ولی اپنے کندھوں پہ لیتے، اپنی آنکھوں سے ملتے ہیں۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ایک تلوہ تیرا۔ جب غوث الاعظم کے تلوے کی شان ہے تو ان کے بابا علی کے تلوے کی شان کیا ہوگی؟ اور جس کے بیٹے کے سر کا اندازہ لوگ نہیں کر سکتے، اس کے بابا کے سر کا اندازہ کوئی کرے گا؟ تو کہا کہ قیمتی ہے مہر، علی کا سر چاہیے۔ اس نے قسم کھائی تھی، کہا ٹھیک ہے۔ دیکھو ایک لڑکی کی محبت میں، ایک لڑکی کی محبت میں مولا مشکل کشا کی محبت دشمنی میں تبدیل ہو گئی، اور وہ انتظار کرنے لگا کہ علی آئیں گے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مولا مشکل کشا کو حضور نے کہا تھا علی دو لوگ بہت بدبخت ہیں، ایک تو جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی وہ بہت بدبخت ہے، اور فرمایا جو تیری داڑھی لال کرے گا، جو تیری داڑھی لال کرے گا، تیرا چہرہ لال کرے گا، وہ بہت بدبخت ہے۔ اور اللہ اس کی آنکھیں بھی کنجی تھی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا، اس کی آنکھیں بھی کنجی تھی جس نے حضرت مولا مشکل کشا کو شہید۔ مولا مشکل کشا تشریف لائے، اس نے خنجر زہر میں بجھا دیا، اور خنجر کو زہر میں بجھا کر یہ انتظار کرنے لگا کہ علی آئیں آئیں۔ اب یہ مولا سے کوئی رابطے میں نہیں تھا۔ مولا مشکل کشا آئے، اور آنے کے بعد ماہ رمضان شروع ہو گیا، ماہ رمضان مبارک شروع ہو گیا۔ تو مولا مشکل کشا 17ویں روزے کو اپنی بیٹی بی بی زینب اور اپنے دونوں بیٹے مولا حسن مولا حسین کو بلا کر کہتے ہیں کہ اب میرا آخری وقت آ، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری قوم نے مجھے بہت ستایا ہے، میں دنیا سے جانے والا ہوں۔
دونوں شہزادوں نے اور شہزادی نے کہا آپ کی طبیعت تو اچھی بلی ہے، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ میرا وقت آ گیا جائے؟ اس وقت بہت باتیں ہوئی، بہت باتیں، اس میں سے ایک بات میں نے کربلا کے عنوان میں بیان کر دی تھی کہ مولا علی سیدہ زینب کے ہاتھ یہ کلائیاں چومتے تھے، یہ ہاتھ نہیں چومتے تھے، کلائیاں چومتے تھے۔ سیدہ زینب پوچھتی تھی بچپن سے، بابا نبی اپنی بیٹی کی پیشانی اور ہاتھ چومتے تھے، اگر بیٹی کے چومنا ہی ہے تو آپ پیشانی چوم لیں یا ہاتھ چوم لیں، کلائیاں کیوں چومتے ہیں؟ تو مولا مشکل کشا نے کہا کہ بیٹی رہنے دو، اس کو رہنے دو، مت پوچھو اسے۔ اور منبر پہ کہتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن زینب کا سوال ایسا تھا کہ اس سوال کا جواب مولا مشکل کشا نے پوری زندگی نہیں دی۔ یہ نہیں کہ معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن مولا مشکل کشا جانتے تھے کہ ابھی نہیں بتانا۔ جب مولا مشکل کشا نے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا، میں چند دن کا مہمان ہوں، تو سیدہ زینب نے بابا کے پیر پکڑے، کہا بابا ساری زندگی جو میری کلائیاں چومتے رہے، اور کہا ابھی اس کا جواب نہیں دینا، اب آخری وقت آ گیا، اب تو بتا دیں۔ اگر اب آپ نے نہیں بتایا تو ممکن ہے کل کوئی کہے گا کہ علی تو منبر پہ کہتے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، بیٹی کا جواب نہ دے سکے۔ فرمایا بیٹی تیری کلائیاں اس لیے چومتا ہوں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تیری کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی، تیری کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی۔ سیدہ زینب کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی، کہنے لگی بابا میری کلائیوں میں حسن جیسا جس کا بہادر بھائی ہو، حسین جیسا جس کا بھائی ہو، اس کی کلائیوں میں بیڑی، اس کی کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی، لیکن بابا تم کہتے ہو تو بات تو سچی ہے، بابا حسن جیسا بھائی، حسین جیسا بھائی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میرے بھتیجوں میں قاسم جیسا بھتیجا، عباس جیسا بھائی، پھر بھی میری کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی۔ تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی جب تیری کلائیوں میں ہتکڑیاں ہوگی تو حسن نہیں ہوگا، حسن تو زہر پلا دیا گیا ہوگا، زہر پلا کر حسن کو کب سے جنت کا مسافر بنا دیا گیا ہوگا۔ بیٹی اس وقت تیرا بھائی حسین بھی نہیں ہوگا، وہ تو کہیں زخم کھا کر کے جنت کی راہ کا مسافر بن چکے گا۔ بیٹی اس وقت تیرے بہادر بھائی جس کا قد اونٹوں جیسا اونچا دکھتا ہے، اس عباس کے بازو بھی کاٹ لیے گئے ہوں۔ کہا بابا وہ کیسا دن ہوگا؟ فرمایا بیٹی وہ کربلا کا دن۔ اس وقت بہت روئے تھے مولا، سیدہ زینب روئی، مولا حسین روئے، سبھی روئے۔ ایک غم تو یہی تھا کہ مولا مشکل کشا کہہ رہے کہ اب میں جا رہا ہوں، دنیا سے جانے والا ہوں۔ اس کے بعد بیٹی کو کربلا کی داستان بتائی۔ کربلا تو مشہور ہی تھا پورے خاندان میں، وہ آپ بار بار مجھ سے سنتے رہیں، اور اللہ جب تک زندگی دے گا میں بار بار انشاءاللہ سناتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے اور فیض حاصل کرتے رہیں گے، اللہ ہماری نسلوں کو سنائے۔ یعنی مولا کا علم کیا تھا، کلائیوں میں ہتکڑیاں لگے گی بیٹی کے، علی کو یہ بھی پتا تھا۔ اب علی کا علم یہ ہے تو نبی کا علم کیا ہوگا؟ پھر آپ کی عادت کریمہ کی، حضور کی سنت کے مطابق کہ جب آپ نماز کے لیے جاتے تو آواز لگاتے جاتے بیٹے حسن حسین زینب اٹھو، اور بھی آواز لگاتے اپنے غلاموں کو بھی اٹھو جلدی کرو، نماز کا وقت ہو گیا، جلدی آؤ مسجد میں، خواتین گھر میں تیاری کر لے نماز کی۔ 17 رمضان المبارک کو مولا مشکل کشا نے سحری کے بعد محلے کی بطخوں کو چلاتے ہوئے دیکھا، بطخیں چیخ رہی تھی، شور کر رہی تھی۔ گھر کے کسی فرد نے کہا بابا ان بطخوں کو کیا ہو گیا ہے، یا جتنا شور کرتی ہیں عبادت میں خلل کرتی ہیں، یہ کیوں شور کر رہی ہے؟ مولا مشکل کشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ نوحہ کر رہی ہے، رو رہی ہے یہ سب۔ کہا کس لیے؟ کہا یہ علی کی موت پر رو رہی ہے۔ کہا بابا؟ کہا ہاں، یہ سب چیخ چیخ کر روتی ہے، کہتی ہے ہائے علی، علی دنیا سے جا رہے ہیں۔ سب حیران تھے، گھر کا اچھا بلا ماحول ہے، سازشیں تو رچی تھی، سب کو پتا بھی تھا، اور مولا یہ کہتے ہیں بطخیں اس طرح کر رہی ہے، یہ سارے حالات ہیں، معاملات ہیں۔ ایسے میں رمضان کی 17 تاریخ کی فجر پڑھانے کے لیے مولا مشکل کشا مسجد گئے، تو یہ پہلے سے محراب میں چھپا ہوا تھا ابن ملجم، اور اس نے مولا مشکل کشا کو نماز کی حالت میں ایک زوردار وار کی، تو آپ کا امامہ کٹا، امامہ کٹ کر سر کٹا، اور سر کٹتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے حلق تک جو ہے وہ کھنجر آیا، اور جب وہ بھاگنے لگا تو بہرحال وہ پکڑ لیا گیا تو مولا مشکل کشا نے اس وقت فرمایا کہ مجھے شدت کی پیاس لگ گئی ہے، ایک کام کرو مجھے پانی دو۔
تو جیسے ہی مولا مشکل کشا کو پانی پیش کیا گیا تو اس نے ابن ملجم نے کہا کہ علی تجھے تو مارا گیا ہے اور میں نے تو معاذ اللہ مارا ہے، تو مار کھانے والے سے زیادہ محنت مارنے والے کو لگتی ہے، تجھ سے زیادہ پیاس مجھے لگی۔ مولا مشکل کشا نے کہا مجھے مت دو، پہلے اس کو پانی، پہلے تو پی لے پانی، فرمایا پانی پی۔ کئی روایتیں ملتی ہے، بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس نے پانی ہاتھ میں لے کر بھی نہیں پیا، مولا نے اپنے ہاتھ میں کٹورا لیا تھا اور پانی پینا چاہا تھا، لیکن اس نے اتنی معاذ اللہ اس کو چند دنوں میں نفرت ڈال دی گئی تھی اس کے دل میں مولا مشکل کشا کی کہ اس نے علی کے ہاتھ کا کٹورا پیاس کی وجہ سے مانگا تو صحیح، اس کو شاید ایسا لگتا تھا کہ نہیں ملے گا کیونکہ قاتل جو ہوں، لیکن مولا نے یہ بات بتائی کہ علی کی سخاوت بھی کیا، غلاموں کو اپنوں کو تو سب دیتے ہیں، یہ دشمن کو قاتل کو بھی عطا کر رہے ہیں، یہ علی کی سخاوت ہے۔ اسی لیے تو جب ہم علی سے اور اولاد علی سے اور خاندان علی سے مانگتے ہیں تو یقین سے مانگتے ہیں کہ ملے گا، کیونکہ جب دشمنوں کی جھولیاں بھرتے تو اپنوں کی کیوں نہیں بھریں گے، اپنوں کو کیوں عطا نہیں کریں گے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے اسے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اس گھرانے کی بات ہی جدا ہے۔ تو اس نے پانی تو لیا، لیکن مولا مشکل کشا کے ہاتھ کا خیال کرتے ہوئے پھر اس نے پانی نہیں پیا۔ تو بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پانی پی لیتا، پانی تو دیا تھا مولا نے، اگر وہ پانی پی لیتا تو پھر وہ کفر پر نہ مرتا، خارجیت پر نہ مرتا، اللہ اس کو ایمان کی دولت دیتا۔ لیکن چونکہ علی کا قاتل، علی سے زبانی بدبختی کرنے والا، گستاخی کرنے والا کفر پر مرے گا تو علی پہ خنجر اٹھانے والا ایمان پہ کیسے جا سکتا ہے؟ وہ خارجیت اس نے قبول کر لی، مولا مشکل کشا پہ حملہ کیا۔ مولا نے وصیت فرمائی کہ جتنا زخم مجھے لگایا ہے اتنا ہی اس کو بھی لگانا، اس کو زیادہ اذیت مت پہنچانا، میرے قاتل کو زیادہ اذیت مت پہنچانا۔ اور پھر اس کے بعد 17 تاریخ کی صبح پورا دن گزرا، 18 کا پورا دن گزرا، 19 کا پورا دن گزرا، 20 کا پورا دن گزرا، اور 21ویں تاریخ کو آپ جو ہے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ کی شہادت ہوگی۔ اس طرح ولادت کعبے میں ہوگی اور شہادت آپ کی مسجد میں ہوگی، مسجد میں آپ کو شہید کیا گیا۔ جب آپ شہید ہو گئے یہ بات پتہ چل گئی، دیکھو بہت میں نے کہا نا بہت ساری روایتیں ہیں، تو میں نے ہر روایت پڑھنا ہے اور آپ کو پیش کرنا ہے تاکہ آپ کی معلومات میں آپ کو جو بہتر لگے آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو جس وقت مولا مشکل کشا کی شہادت ہو گئی، شہادت کی خبر جیسے کوفہ میں عام ہوئی ہے، تو جو لوگ اپنے آپ کو علی کا محب کہتے تھے، خارجیوں نے اتنے ہنگامے کیے کہ انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، دروازے انہوں نے نہیں کھولے۔ ایک تو خارجیوں کے ہنگامے تھے اور محبت علی کے دعوے کے باوجود بھی کوفہ والوں کے دروازے، کوفہ والوں کی بات ہی کوفہ والوں کی ہے، دروازے بند کر لیے۔ خارجیوں کے ہنگامے تھے، کوئی جنازے میں شریک نہ ہو۔ تو مولا مشکل کشا کے جنازے میں کل 3 لوگ تھے، مولا مشکل کشا کے جنازے میں کل 3 لوگ تھے، امام حسن، امام حسین اور ایک امام حسین کا غلام قیس، 3 لوگ۔ امام حسن نے نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ 2 مقتدی پیچھے لگے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ دنیا میں کیسا ظلم کیا ہے، کیا ظلم ڈھایا ہے، اور بھی اس کے علاوہ روایت تاریخ میں ملتی ہے، لیکن چونکہ میں وہ بیان کر چکا ہوں اس لیے آج اس کا تذکرہ نہیں دوسری باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑے صبر کا پیغام ہے کہ اگر تم پر ایسا وقت آ جائے کہ لوگ تمہارے جنازے میں تمہارے باپ داداؤں کے جنازے کی مخالفت کرے، اس وقت گھبرانا نہیں، اس لیے کہ جنازے میں کوئی آئے یا نہ آئے یہ دوسری فضیلت ہے، حق پر جان دے دینا یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ کوفے والوں کے دروازے بند ہو گئے، مولا مشکل کشا کے دونوں بیٹوں نے اور ایک غلام نے مل کر جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا، مولا حسن اور مولا حسین نے، کہ اگر ہم نے کوفہ میں بابا کو دفن کیا تو اتنی شرارت ہے خارجیوں کی، کہیں یہ لاش نکال کر کے اس کی بے حرمتی نہ کرے۔ یہ لاش سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں، جسد مبارکہ آپ کا وجود ناز نکال کر کوئی ظلم نہ کرے۔ تو پتہ ہے یہ مشورہ بھی کیا، لیکن یہ بھی روایتیں بعض صوفیہ بیان کرتے ہیں کہ مولا مشکل کشا نے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ مجھے کوفہ میں دفن مت کرنا، بہت ممکن ہے خارجی میرے جسم کے ساتھ بے حرمتی کریں گے، تو ایک کام کرنا کوفے سے باہر نکلنا، اور کوفے سے باہر نکلو گے تو وہ فلاں جنگل آئے گا، اور اس جنگل میں جب جاؤ گے تو وہاں پر ایک سفید رنگ کا پتھر دکھے گا، وہ پتھر ہٹاؤ گے تو وہاں پر ایک قبر آپ کو کھدی ہوئی پہلے سے ملے گی، آپ کو قبر تیار ملے گی،
اسی میں مجھے قبر کے سپرد کر دینا. مولا مشکل کشا کی وصیت تھی اور حالات بھی ایسے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان حق کا علم دے کر کے نکلے تو اس پہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اس کے کندھے کو جنازہ دینے والا چوتھا بھی نہ ملے. یہ علی مرتضیٰ کی عظیمت والی زندگی پیغام دے رہی ہے. بہرحال میں تو یہ کہتا ہوں وہاں بھی تو 3 تھے کندھا دینے والے، مگر حسین نے بتا دیا یہاں تو کوئی کندھا دینے والا بھی نہیں ہے. اتنی مشکلات آ جائے دین کے لیے تو بھی ڈٹے رہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. بعض صوفیہ کہتے ہیں، عارفین کہتے ہیں کہ جب علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں چپکے سے چلا تو ایک کاندھا دینے والے حسن تھے، دوسرا کاندھا دینے والے حسین تھے، تیسرا کاندھا قیس دینے والے تھے، اور چوتھے کے لیے اللہ نے فرشتے کو نازل کیا. مولا علی کا جنازہ چلا، مبارک جنازہ، اور وہ قبر پہلے سے کھدی ہوئی تھی. اس قبر کے متعلق میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ ایک دن طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام اپنے ہاتھ سے قبر کھودتے تھے، گڑھا کھودتے تھے. کسی نے کہا نوح کیا کر رہے ہیں؟ کہا قبر کھودتے ہیں. عرض کیا کسی کا انتقال نہیں ہوا، انتقال سے پہلے قبر کھودی جا رہی ہے؟ تو فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جو نبیوں کا سردار ہوگا، قائد المرسلین ہوگا، نبیوں کا امام، جس کے صدقے خدا نے کائنات بنائی، جو امام الانبیاء، جس کے صدقے میں نبوتیں ملی. اس نبی کا ایک چچا کا بیٹا ہوگا جو ان کا داماد بھی ہوگا، اس کا نام علی ہوگا. تو میں جانے سے پہلے اس کے لیے قبر تیار کر کے جا. یہ شان علی مرتضیٰ ہے. مولا مشکل کشا کی شان یہ ہے. تو کہا نا وہ پتھر سفید ہوگا، وہیں لے جا کر کے خارچوں کا ہنگامہ تھا، مولا مشکل کشا کا لے کر کے گئے جسد پاک، اور تینوں نے لے جا کر کے چپکے سے خاموشی سے رات کی تاریکی میں مولا مشکل کشا کو قبر کے سپرد کیا اور زمین برابر کر دی. حالات ایسے تھے کہ زمین برابر کر دی. اس کے بعد علماء لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ بیتا، امویوں کا دور آیا. امویوں کے دور میں تو اور بھیانک وقت تھا. یزید کا جو دور تھا، اس دور پاک میں جمعہ کے منبر پہ خطبے میں مولا علی کو گالیاں دی جاتی، منبر پہ چڑھ کر مولا مشکل کشا کو گالیاں دی جاتی تھی. اب بتائیں تو اس دور میں تو اہل بیت خاموشی سے چپکے سے مولا مشکل کشا کی قبر پہ جاتے رہے. مولا حسن نے اپنی اولاد کو بتایا، مولا حسین نے اپنی اولاد کو بتایا، باہر کے کسی کو نہیں بتایا گیا. مولا علی کی قبر کا پتہ صرف خاندان والوں کو تھا، اوروں کو نہیں پتا تھا. وہ جاتے رہے، زیارتیں کرتے رہے. پھر امویوں کا وہ دور ختم ہوا. پھر دور آیا عباسیوں کا. حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، ان کی اولاد خلیفے بنے. وہی مامون رشید، ہارون رشید، منصور وغیرہ. ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو دشمنی تھی مولا مشکل کشا کی اولاد سے، لیکن بعض لوگ چاہنے والے بھی تھے. انہی میں ایک شخص تھا، کچھ نیک تھا وہ بادشاہوں میں، اس کا نام ہارون رشید تھا. ہارون رشید کو شکار کا بڑا شوق تھا. ایک دن وہ شکار کرتے 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 ایک جنگل میں چلا گیا. آگے ہرن دوڑ رہا تھا، ہرن کے پیچھے ہارون دوڑ رہا تھا. اچانک ہرن نے ایک منڈیر، جنگل کی منڈیر، اس منڈیر کے اس طرف چھلانگ لگائی. تو چھلانگ لگا کر ہرن رک گئی، اور جیسے اس منڈیر کے اندر، یعنی اس حد میں، اس جنگل کی حد میں، جو دوسرا جنگل ہوتا تھا، اس جنگل کی حد میں ہارون نے قدم رکھا تو اس کے دل میں بھی خیال آیا یار بہت تھک گیا، کیا اس ہرن کو مارنا. اس نے بھی تیر اندر رکھ لیا، کمان اپنے کندھے سے لٹکا لی. ہرن ہارون سے نہیں ڈرتا اور ہارون ہرن کو قید نہیں کرتا. ہارون کے دل میں ایک دماغ میں بات آئی، اتنی محنت سے اس کے پیچھے کئی کلومیٹر میل دوڑتے ہوئے آیا، اور یہاں آ کر کے میرے سامنے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھا رہا ہے، میں اس کو پکڑتا نہیں اور یہ مجھ سے ڈرتا نہیں. میں نہیں پکڑتا، میں بیزار ہو گیا، لیکن اس کو تو ڈرنا چاہیے جو اب تک ڈر ڈر کے بھاگتے آیا تھا، تو یہ کیوں نہیں ڈرتا. تو وہاں پر ایک بوڑھا خوبصورت نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ہارون ادھر آ. ہارون چونک گیا، اس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا، یہ مجھے کیسے جانتا ہے؟ نام سے کہا بابا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا تو پریشان کیوں ہے؟ یہ ہرن تجھ سے نہیں ڈرتا، تو ہرن سے کو نہیں پکڑتا، معمہ کیا ہے تو یہ جاننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بات تو میرے دل کی آپ بتاتے ہیں. تو فرمایا یہاں مولا علی کا مزار ہے، اس جنگل میں مولا علی کا مزار ہے، اور اس مزار کی برکت ہے کہ یہاں آ کے ہرن بھی شیر ہو جاتا ہے. شیر خدا کے مزار پہ آ کے ہرن بھی شیر ہو جاتا ہے. وہ ڈرتا نہیں ہے شکاری سے، اور شکاری شکار نہیں کر پاتا. یہ مولا کی کرامت ہے، یہ اس علاقے کی برکت ہے. تو
ہارون کو تجسس ہوا، کیونکہ مولا مشکل کشا سے اس کا خاندانی رشتہ بھی تھا نا، وہ حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا، تو گویا کہ عبد المطلب کی اولاد میں سے وہ تھا، اور مولا مشکل کشا بھی تو عبد المطلب کے پوتے تھے۔ تو ہارون نے کہا کہ وہ مزار کی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں؟ کہا کیونکہ وہ خود سے دل کی باتیں بتا چکے تھے، تو ہارون کو ایک اعتماد سا ہو چلا تھا، تو کہا ہاں نشاندہی کر دیں گے، لیکن اس کے لیے اتنے اونٹ ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہوگا، تب ہم نشاندہی کریں گے۔ تو پھر اس بزرگ نے نشاندہی کی، اور جب وہ جانے لگے تو ہارون نے پوچھا بزرگ لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ مولا کی مزار ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نام تو بتا دیں تاکہ میں لوگوں کو ثبوت پیش کروں کہ نام آپ کا کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو العباس خضر کہتے ہیں، میں خضر ہوں، اور میں علی کے مزار کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تب سے وہ مزار پھر بنائی گئی۔ میں جب پہنچا مولا کے مزار پر، میرے ذہن میں ایک بات تھی، وہاں بھی میں نے تقریر کرتے ہوئے گئے تھے، تو وہاں لوگوں کو میں نے یہ سارے واقعات بتائے تھے، بس میں تقریر کر رہا تھا۔ تو پھر جب چونکہ پہلی بار جب ہم نے دیکھا تو میں نے سوچا علی تیری عظمتوں کو سلام، تجھے کتنا دبایا گیا کہ تیرے جنازے میں کوئی نہ آئے، تیرے جنازے پر آنے کے لیے تو روک لگائی گئی، لیکن خدا نے تیرا در کیسے آباد کیا، گنبد سونے کا، چوکھٹ سونے کی، دروازے سونے کے، پورا مزار سونے کا۔ اور اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، جب میں گیا تھا محرم کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، 11ویں شریف کا مہینہ تھا، یعنی مولا علی کے مزار پہ آف سیزن تھا، مگر پھر بھی 2 رکعت پڑھنے کو جگہ نہیں تھی۔ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں کھڑا رہا وہاں مولا کے مزار پر، مولا سے عرض و معروض کرتے ہوئے جو مجھے کہنا تھا۔ لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے بھی لوگ کھڑے تھے، اور میرے بعد بھی لوگ کھڑے تھے، اور گھنٹوں لوگ کھڑے تھے، بیٹھنے والے بیٹھے تھے، تلاوت کے لیے بھی جگہ نہ تھی۔ اور وہ دن کون سے دن تھے؟ ابھی جنگ ختم ہونے کو صرف 2 سال یا پہلا سال تھا۔ تم حیرت ہوئی کہ جو اہل حق ہوتے ہیں، انسان مشک پہ پیرا بٹھا سکتا ہے، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھا سکتا۔ علی مرتضیٰ کے جنازے میں نہیں جانے دیا گیا کوفہ والوں کو، پوری دنیا کے لوگ پہنچ رہے ہیں مزار علی مرتضیٰ پہ، کوئی پہنچے نہ پہنچے، مولا کی شان یہ ہے، مولا وہی بیٹھے بیٹھے سب کو نواز رہے ہیں۔ یہ کیا کم ہے؟ آج سے پوچھتا ہوں، آج سے پہلے بھی نشستیں ہوئی ہے، آج سے پہلے بھی نشستیں ہوئی، صرف مولا کے نام پہ 7 سمندر بعد جب اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے، صرف نام کی یہ تاثیر ہے، ذات کی تاثیر کا عالم کیا ہے۔ اور وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، لوگ تراویح پڑھ کے تھک جاتے ہیں، پھر کھانا کھانا چاہتے ہیں، دنے تھکے ہوئے لوگ ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ پورے شوق سے بیٹھتے ہیں، زندہ دلی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اس سے پتا چلا ذات علی کو کون سمجھ پائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں، ارے کوئی علی کے کلندر کو نہیں سمجھ سکتا تو کوئی علی کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ علی گھر والوں کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو علی کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ مولا مشکل کشا کی شان یہ ہے۔ بس آپ سے کہنا اتنا ہے، اگر اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان محفوظ رکھنا ہے، اپنا اور اپنی اولاد کا ایمان محفوظ رکھنا ہے، تو علی اور علی کی اہل بیت، نبی کی اہل بیت کا دامن پکڑے رہیں، مگر ساتھ ہی صحابہ کی توہین نہ کریں، صحابہ کی محبت کے ساتھ اہل بیت کا دامن پکڑیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی کام، زندہ رہو گے تو جسم مہکے گا، مرو گے تو کفن مہکے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ علی اللہ کی رحمت کی چابی کا نام ہے، اللہ کی رحمتیں لینا ہے تو علی تک آؤ، علی کے گھر تک آؤ، علی کے در تک آؤ۔ علی ملیں گے تو نبی ملیں گے، نبی ملیں گے تو خدا ملے گا، جس کو علی نہیں ملتا اس کو خدا بھی نہیں ملتا۔ اللہ پاک ہم سب کو مولا مشکل کشا کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، مولا مشکل کشا کی خیرات عطا فرمائے، مولا مشکل کشا کے صدقے اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مشکلوں سے محفوظ رکھے۔ ایک بات